یہاں ایک بات جو قابل غور ہے، فرمایا کہ آمین تم من فی السماء ام امین تم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے؟ تو اس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ نہیں، کہ اللہ آسمان میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا آسمان میں ہونا، اس سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پہ تشریف لاتے اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتے، کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت کو پورا کرتا ہوں، بخشش چاہنے والا جس کی بخشش فرماتا ہوں۔ اب یہاں یہ بات کہ حدیث میں بھی یہ بات آ گئی کہ اللہ پہلے آسمان پہ آتا ہے اور دونوں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، اس کے معنی ہے کہ اللہ کا جسم ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں۔ تو یہاں ہاتھ اور جسم یہ متشابہات ہیں۔ تو اس میں دو بنیادی باتیں ہیں جن کو ذہن نشین فرما لیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الفاظ کا استعمال دو لحاظ سے ہوتا ہے، حقیقی معنی میں، مجازی معنی میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ باتیں جو اللہ سے نسبت رکھتی ہیں تو ان میں کچھ باتیں محکمات ہیں، کچھ باتیں متشابہات ہیں۔ خود سورہ آل عمران میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ قرآن مجید کے اندر کچھ باتیں وہ ہیں جو محکمات ہیں کہ جن کا مفہوم واضح، بعض باتیں وہ ہیں جو متشابہات ہیں جن کا مفہوم واضح نہیں، اور جن کا مفہوم واضح نہیں اس کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، کہ جو علم میں پختگی رکھنے والے ہیں اس میں اپنی رائے نہیں دیتے بلکہ اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اس کے معنی اللہ جانتا ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ اس کے معنی حقیقی معنی ہے، اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ چلتا بھی ہے، تو یہاں اللہ کے ہاتھوں سے مراد اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ کا پہلے آسمان پہ آنا اللہ کی رحمت کا آنا ہے۔ وگرنہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ تم دو ہو، تیسرے کے ساتھ دو ہو آپس میں سرگوشی کر رہے ہو، تیسرا تمہارے ساتھ اللہ ہے، چاہے تھوڑے ہو چاہے زیادہ ہو، جتنے آپس میں سرگوشی کرتے ہو تمہارے ساتھ اللہ موجود ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جس جگہ بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، کہ اللہ ہر جگہ نہیں بلکہ ہر جگہ اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ تو لا محدود ہے، کہ عرش محدود ہے، اللہ لا محدود ہے، تو لا محدود تو محدود میں نہیں سما سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا، اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے عرش، اور عرش سے یہ رحمتیں اور اللہ کی تجلیات نیچے منتقل ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نسبت عرش کے ساتھ یا عرش کی نسبت اللہ کے ساتھ کی جاتی ہے۔ وگرنہ اللہ جگہ سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ جب عرش نہیں بنا تھا، عرش مخلوق ہے، عرش بعد میں پیدا ہوا، جب عرش نہیں بنا تھا اس وقت اللہ کہاں بیٹھتا تھا؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ جہاں موجود تھا اللہ وہی موجود ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ تو یہ معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر ناظر ہونے کے اور اللہ کے ہر جگہ ہونے کے۔ تو آسمان کا ذکر اس لیے فرمایا کہ رحمتوں کے نزول کا حکم ہو یا عذاب کا حکم ہو، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ پہلے آسمان سے آتا ہے، آسمان دنیا سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پہنچتا ہے پہلے آسمان پہ، یہاں کنٹرول روم ہے، تو فرشتے یہاں مقرر ہیں، تو جیسے اللہ کا حکم آتا ہے تو یہاں سے اس کی تعمیل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے ذکر آسمان سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پہ ہے، یعنی اللہ کا حکم آسمان پہ پہنچتا ہے، پھر آسمان سے یہ حکم جو ہے نیچے جو ذمہ دار فرشتے ہیں ان کو یہ حکم منتقل کیا جاتا ہے، اور اس کے مطابق پھر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے،